پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے غزوہ بدر کا چیپٹر کیا ہے مکمل ہوا. میری اپنی طرف سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی چیزیں صرف غزوہ بدر میں ہے. میں نے ذکر کیا تھا غزوہ بدر کے بارے میں 2 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور چونکہ یہ سب بڑی فضیلت مقام اور مرتبہ رکھنے والے فرشتے تھے، ان کے بارے صحابہ تھے، تو ان کے بارے میں معلومات اکٹھا اور جمع کی گئی ہیں. باقاعدہ طور پر قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، جن کی کتاب رحمت للعالمین سیرت کے موضوع پر انتہائی اہم کتاب ہے، اور جو الرحیق المختوم آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ الرحیق المختوم اور رحمت للعالمین کا ایک نتیجہ ہے. مولانا نے مولانا صفر الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین سے بے انتہا فائدہ اٹھایا ہے. ہاں، تو وہ 3 جلدوں میں تھی. 3 جلدوں میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ سیرت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. نمبر 1 مختصر انتہائی، جو مہر نبوت کے نام سے چھپتا ہے، چند صفحات میں 50-60 صفحات میں مہر نبوت کے نام سے، بالکل مختصر. پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیم اور متوسط کتاب لکھی سیرت کے موضوع پر، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین. پھر اس کے بعد ان کا ارادہ تھا مطول کتاب لکھنے کا، لیکن عمر نے وفا نہیں کیا اور وہ فوت ہو گئے 1930 ہجری میں. 1930 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے ایک کتاب اصحاب بدر کے نام سے بھی لکھی، جس میں بدر کے لوگوں کا کیا ہے تذکرہ کیا ہے اور ساری کی ساری چیزیں. یہ بہت اہم چیپٹر ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہے. اسے پڑھنا چاہیے. تو مختصر طور پہ آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیا گیا، جو کئی ہفتوں میں جا کر اللہ کی توفیق سے بڑی بڑی چیزیں ذکر کی. غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں، رمضان سن 2 ہجری میں پیش ہوا. 17 رمضان تو ہوا، جمعے کا دن تھا. اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں 2 عظیم عبادات فرض ہو گئی تھی. نمبر 1 رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے. جس سال صحابہ اور اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس سال رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے. اس کے اگلے سال یعنی غزوہ بدر سے کچھ پہلے شعبان کے مہینے میں، غزوہ بدر رمضان میں بھی، شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. اور اسی طریقے سے سن 2 ہجری ہی میں زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہوئی. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ تو مکہ کے اندر ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات مدینے میں فرض ہوئی. تو یہ 2 عبادات سن 2 ہجری کے اندر کیا ہے فرض ہوئی. ایک روزہ رمضان کا، اور دوسرا زکوٰۃ کی ڈیٹیل یا پورا زکوٰۃ کا سسٹم. اور اس طریقے سے ارکان اسلام میں 3 چیزیں سن 2 ہجری تک مکمل ہو چکی تھی. نماز مکہ ہی کے اندر فرض ہو گئی تھی، اور روزے اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. ایک اہم پلر جو بچ رہا ہے وہ حج ہے، جو سن 9 ہجری میں جا کر کے فرض ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے. اور اس طریقے سے یہ پلرز آف جو اسلام ہے یہ مختلف وقت میں فرض ہوئے. اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین بتدریج 1 بائی 1 چیزوں کو مسلمانوں پر ضروری قرار دیتا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے مشقت اور تکلیف والا معاملہ نہ ہو جائے. ایسے ہی جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ اسی دن پورے اسلام کے ABCD سب آپ بتا دیں. آپ کو جو ہے داڑھی رکھنا ہے، پینٹ پاجامہ ٹکنے سے نیچے پہننا ہے، اوپر پہننا ہے، اور یہ کرنا، اور سارا ایک ہی دن سکھا دے بیٹھا کر کے پورا، تاکہ وہ کیا ہے یہ سمجھے یہ تو مجھ پر لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے ضبط اور دباؤ اور پریشر ڈالا جا رہا ہے. نہیں بھائی، الاہم فالاہم، جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہو پہلے اسے سکھائے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے، تاکہ اس پر بوجھ والا معاملہ نہ ہو. تو اس طریقے سے کیا ہے یہ عبادات کیا ہے فرض ہوئی. اور رمضان کے مہینے میں بڑی خوشی غزوہ بدر کی شکل و صورت میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اور رمضان کے اختتام پر پہلی مرتبہ عید منائی گئی سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں. اور انتہائی خوشی کا یہ کیا ہے موقع تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان بھی فرمائی کہ جب آپ مدینے میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں کے یہاں عید ہے جس میں وہ کھیلتے کودتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں 2 اہم عید عطا کی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منانے کا کیا ہے حکم دیا ہے.
خوشی منانے کا کیا ہے؟ حکم دیا ہے. تو عید کے دن خوشیاں منائی جائیں جائز حدود میں رہ کر کے, کچھ کھیل کود بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ, کھانے پینے کا ایک سلسلہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا جائز حدود میں درست ہے. اسی لیے آپ نے روزہ رکھنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے. بہت سارے لوگ عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں 2 ہی عید ہے تو آپ جمعے کو تو بھی عید کہا گیا ہے, جمعے کو بھی عید کہا گیا تو 3 عید ہو گئی. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کو بھی عید کہا گیا ہے, عرفہ کے دن کو بھی عید کہا گیا وغیرہ وغیرہ. صحیح, عید کہا گیا. تو عید کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو عید ہے وہ عید ہے. تو پھر تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, عید میں تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. جمعے کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا ہوا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو وغیرہ. جبکہ عید کیا ہے؟ جس میں آپ روزہ قطعاً نہیں رکھتے. تو یہ معنوی لحاظ سے کہ جمعہ بار بار آتا ہے اس بنیاد پر عید کہا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اعتبار سے کیا ہے جمعہ عید ہے یا عرفہ عید ہے. نہ, عید مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی ہے, ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد, مختصر طور پہ انشاءاللہ غزوہ بدر سے واپسی کے بعد تقریباً 6 یا 7 راتوں کے گزر جانے کے بعد قبیلہ غطفان کی ایک شاخ اور برانچ ہوتی بنو سلیم. بنو سلیم کے لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کرنی شروع کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے خود تشریف لے گئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ, اور مدینے کے اندر خلیفہ اپنا نائب متعین کیا سبا بن عرفطہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبا بن عرفطہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو متعین کیا گیا تھا. تو یہ چونکہ غزوہ بدر کے بعد جو صورتحال بنی تھی وہ کئی اعتبار سے بڑی یعنی یہ جو فتح مسلمانوں کی ہوئی غزوہ بدر میں, اس سے لوگ کافی ٹینشن میں آ گئے. ایک بڑی ٹینشن یہ ہو گئی جو قریب کے قبیلے تھے, جو بدو قسم کے لوگ تھے جن کو اسلام اور کفر سے کوئی مطلب نہیں تھا, بس اپنے فائدے اور نقصان سے مطلب تھا. یہ ہو گیا کہ اگر اس طریقے سے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے اور اسلامک اسٹیٹ اور ریاست کا کام شروع ہو گیا تو پھر اس میں جو ہمارا لوٹ مار والا معاملہ ہے کیا ہے, کہیں یہ بند نہ ہو جائے, ہم لوٹتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے. تو اس طریقے سے فائننس کے اعتبار سے انہوں نے مسلمانوں کی کامیابی کو اپنے حق میں خطرہ محسوس کیا. یہودیوں کے یہاں بھی کیا ہے, ایک خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا جبکہ ان سے ایگریمنٹ ہو چکے تھے. اور باقی معاملہ جو مشرکین مکہ کا تھا وہ تو بالکل تلملائے اور بلبلائے ہوئے تھے. اور پھر اسی کی ایک شکل و صورت یہ بنی کہ ابو سفیان, جس کو یہ کہا جائے کہ یہی غزوہ بدر کی کے ایک ریزن اور سبب تھے جو واقع ہوئی, تو ابو سفیان تو وہاں پہنچ گئے اپنا مال وغیرہ وغیرہ لے کر کے مکہ پہنچے. جب مکہ پہنچے تو خبر یہ مل رہی کہ ابو جہل مارا گیا, امیہ بن خلف مارا گیا, اور یہ جو ہے یہ بڑے بڑے لیڈران سب مار دیے گئے. تو بالکل سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ میں نہیں تھے اور یہ نظر اور منت مان لی کہ وہ جنابت کی وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کریں گے, بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. کب تک نہیں جائیں گے؟ یا حتی یغزو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام اور بدلہ نہ لے لیں. تو اس طریقے سے وہ ایک لشکر لے کر کے جو تقریباً 200 لوگوں پر مشتمل تھا, ابو سفیان مکہ سے مدینے کے لیے آئے رضی اللہ عنہ وارضا, چونکہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اور آنے کے بعد رات میں مدینے میں داخل ہوئے, اور ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن کیا ہو جاتا ہے, دوست ہو جاتا ہے. تو یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز بات تو کر رکھی تھی, لیکن یہودی تو آپ کے دشمن ہی تھے. تو ابو سفیان رات کے اندھیرے میں حیی بن اخطب کے پاس آئے جو سردار تھے, اور بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہو گئے لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور ان کی بیٹی صفیہ بنت حیی بن اخطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہو گئی. تو حیی بن اخطب کے پاس ابو سفیان آئے تو حیی بن اخطب دروازہ نہیں کھولا, اس نے ان کو پناہ نہیں دی. اور حیی بن اخطب کو یہ خطرہ لاحق تھا جو صورتحال مسلمانوں کی انہوں نے دیکھی کہ اتنی جمع مردی کے ساتھ اتنے ہزار لوگوں کا مقابلہ کر کے جو ان کو بھگایا ہے, کھدیڑا ہے,
اور یہ آج بھی کیا ہے، بہت سارے لوگ جو قیدی بنائے گئے وغیرہ، اس کا ایک اثر جو ہوا تو اس نے کسی بھی طرح کی پناہ دینے سے اور سپورٹ کرنے سے کیا ہے، انکار کر دیا حیی بن اخطب نے۔ لیکن ابو سفیان چونکہ اسی ارادے سے آئے ہوئے تھے تو ہار نہیں مانی، اور بنو نذیر کے جو سردار تھے، جو یہودیوں کا 3 بڑا قبیلہ تھا، تو اس میں قبیلے کے سردار کیا تھے، سلام بن مشکم یا مشکم بھی کہا گیا، یہ پہلے شوہر ہیں صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور جب وہ مار دیے گئے اور یہ لوڈی بنا کر آئی تھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اسے نکاح، انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، پناہ نہیں دی، تو پھر ابو سفیان کس کے پاس آئے، سلام بن مشکم یا مشکم کے پاس آئے، یہ بھی اپنے قوم کا سردار تھا، تو اس نے نہ صرف دروازہ کھولا پناہ دی، بلکہ گھر میں بیٹھایا، ضیافت کی، کھلایا پلایا، اور سارے راز مسلمانوں کے کھولے، ان کی خبروں سے آگاہ کیا کہ کیا کیا یہاں چل رہا ہے، کیا کیا ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے سلام بن مشکم نے ابو سفیان کو بتائی، اور شراب وغیرہ کا دور بھی چلا۔ اس کے بعد ابو سفیان جو ہے رضی اللہ عنہ وارضہ وہاں سے نکلے، اور رات میں انہوں نے مسلمانوں کے بعض مقامات پر جہاں پر ان کے جانور وغیرہ، ان کے پھل وغیرہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، ان پر حملہ کیا اور اس کو جلا دیا۔ ابو سفیان نے کیا ہے، ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا، جلا دیا۔ جب اللہ کے کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا، کچھ انصاری صحابہ کو انہوں نے قتل بھی کر دیا ابو سفیان نے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، خبر ملی کہ ابو سفیان نے ایسا کیا، تو فوری طور پر بغیر لیٹ کیے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین اور انصار کو لے کر کے فوری طور پر ان کا تعاقب اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، اور مدینے کے اندر ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور ان کے تعاقب کے لیے گئے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان وغیرہ کے ساتھ کافی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جن میں ستو وغیرہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، لیکن ساز و سامان کے ساتھ بھاگنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنا ساز و سامان سب چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے وہ وہاں سے باہر مکہ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرقرہ ایک جگہ تھی، یا قرقر ایک جگہ تھی، یا قدر ایک جگہ تھی، جہاں پر بنو سلیم جو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، تو وہاں ایک کنواں تھا، وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور جو ابو سفیان وغیرہ کا جو مال وغیرہ تھا وہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا، کیونکہ اس میں ستو وغیرہ بھی تھے، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ سویب کہا جانے لگا، غزوہ سویب کہا یا سویب کہا جانے لگا، جس کے معنی ہوتے ہیں ستو کے۔ اور اس کو لے کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آئے، اور یہ تقریباً 5 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور رہے اور واپس آ گئے یہاں مدینے کے اندر۔ تو اس غزوے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا تو کیا، لیکن ابو سفیان کو پکڑنے میں کامیابی نہ مل سکی، اور چونکہ ابو سفیان شروع ہی سے انتہائی زیرک اور سمجھدار انسان تھے، تو کبھی کبھار کیا ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ سامان کے چکر میں آدمی پھنس جاتا ہے، ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں، فلائٹیں مس ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساز و سامان چھوڑ دیا اور بھاگے، کیونکہ سامان کو چھوڑ کر کے بھاگنا کیا ہے، آسان ہو گیا، اور اسی کو مسلمانوں نے کیا اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو لے کر کے واپس آ گئے۔ یہ چند باتیں جو ہے سیرت میں ذکر کی گئی، باقی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں اللہ نے چاہا تو تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی باذن اللہ۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریے، اس کو کفارہ مجلس کہتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں کتنے گناہ ہوتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس میٹنگ اور مجلس کے اندر جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس دعا کو ضرور یاد کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔